أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألم نجعل له عينين. محترم حضرات، اللہ کا فضل و کرم ہے جس نے مجھے آپ کو اپنے اس گھر میں جمع فرمایا ہے. آج کے اس جمعے کے خطبے میں، گزشتہ جمعے کے خطبے میں میں نے جیسے آپ کے سامنے کہا تھا کہ اللہ عز و جل کی جتنی نعمتیں ہمارے ساتھ ہیں ان نعمتوں کا شکرانہ ضروری ہے. ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہماری آنکھیں ہیں جن سے ہم دنیا دیکھتے ہیں. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کا احساس اس شخص کو ہوگا جس سے آنکھیں چھین لی گئی. آپ اگر کچھ دیر کے لیے آنکھ بند کر لیں تو آپ کو بھی اس نعمت کا احساس ہوگا. دنیا آپ کے سامنے اندھیری ہو جائے گی. دنیا کی کوئی چیز، دنیا کی کوئی رونق، سرسبز و شادابی آپ دیکھ نہیں پائیں گے. یہ آنکھ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تمنن احسان کے طور پر سورۃ البلد آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل لہ عینین. کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ یہ دو آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں. اور ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم. اللہ نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے تمہیں نکالا تھا. تم کچھ نہیں دیکھ سکتے تھے، نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھتے تھے، اور تم کوئی چیز جانتے نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر تمہیں دیکھنے والا بنایا. رفتہ رفتہ تمہاری سماعت آئی. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل آیت نمبر 70 پر 8 میں کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ. اللہ تعالیٰ نے تمہارے کان بنائے. انشاءاللہ اگلے خطبوں میں ہم سنیں گے کہ کان کی کیا نعمت ہے، اس کا کیسا شکرانہ ہے. آج ہم بات کرتے ہیں آنکھوں کی. تو اللہ نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. اللہ نے تمہاری آنکھیں بنائیں اور تمہارا دل بنایا. اس لیے بنایا لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر کرو، اللہ کا شکر کرو. قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. سورۃ الملک آیت نمبر 20 پر 3 میں اللہ تعالیٰ نے ہی بات کہی کہ یہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں اللہ تعالیٰ کے شکرانے کے لیے ہیں. تو یہ آنکھوں کی بڑی نعمت ہے. کل الحوادث، اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ابو العطاہیہ جو مشہور عربی کا شاعر ہے کہتا ہے کل الحوادث، یعنی جتنے بھی حادثے زندگی میں آتے ہیں اس میں سب سے بڑا عمل دخل آنکھ کا ہوتا ہے.
कुल्लुल الحوادث, फिर आगे चलकर कहता है وَمُعْظَمُ النَّارِ مِن مُسْتَصْغَرِ الشَّرَرِ, जैसे चिंगारी से सारी आग लगती है वैसे आंख, तुम्हारी ये आंखें, तुम्हारी ये बसीरत, तुम्हारा ये जो साइट, जो देखने की ताकत है, ये सारी फितनों, मकरो फरेब, बुराइयों की आमाजगाह है अगर उसका इस्तेमाल गलत होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि आंखों की हिफाजत में आप अगर जाने तो इसीलिए शरीयत में अगर किसी की कोई आंख फोड़ता है, इस तरह से नुकसान पहुंचाता है कि उसकी आंखें चली जाती हैं, तो उसे कॉम्पनसेशन के तौर पर 100 ऊंट अदा करने पड़ेंगे। समझ में आया? एक आदमी एक की जान निकालता है तो दियत के तौर पर, कॉम्पनसेशन के तौर पर 100 ऊंट या उसका वैल्यू उसे देना पड़ता है, या जान के बदले। जान अगर लोग माफ ना करें तो बिल्कुल वैसे ही आंख की कीमत है। अगर किसी की आंख को कोई ऐसे नुकसान पहुंचाता है कि आंख सारी की सारी चली जाती है, तो 100 ऊंट की वैल्यू उसे कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। तो शरीयत ने कितना बड़ा मर्तबा आंख का रखा है। ये आंख है जिसका जिक्र अल्लाह ताला ने कहा वकतबना अलैहिम फीहा अन्न नफ्स बिन्नफ्स वल आइन बिल आइन, आंख के बदले किसी की आंख ली जाएगी अगर सामने वाला दियत लेने पर राजी ना हो और पैसे लेने पर, ऊंट लेने पर और वैल्यू लेने पर राजी ना हो, तो उसकी आंख भी निकाल दी जाएगी। दोस्तों अजीजों, ये आंखें हैं जिसकी फजीलत में, अहमियत में बहुत सारी हदीसें हमारे सामने हैं। अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है, इरबाद इब्न सारिया रदियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है। एक हदीस मैं आपके सामने सुना देता हूं, और जिसमें अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं इज़ब तलैतु अब्दी बिहबीबतै, इज़ब तलैतु अब्दी बिहबीबतै, अगर मेरे बंदे को मैं आजमाता हूं, इस तरीके से मैं उसकी 2 महबूब चीजें उससे छीन लेता हूं, उसकी आंखें पूरी तरह से चली जाती हैं या उसकी निगाहों की निगाह कमजोर हो जाती है, उस पर वो सब्र करता है, अल्लाह ताला की आज़माइश पर सब्र करता है, फसबरा अव्वस्तुहु बिहिमा अल जन्नह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसके बदले के तौर पर मैं उसे जन्नत अता करता हूं। कोई नाबीना आदमी अपने अंधेपन को लेकर सब्र करता है, अपने कमजोर निगाहों को लेकर सब्र करता है। निगाह ऐसी चीज है, अल्लाह ताला की इतनी बड़ी नेमत है कि आदमी अच्छा खासा सोता है, जब उठता है अपनी नींद से तो कभी कभार अंधा होकर उठता है। बुखार से पहले देखने वाला होता है, बुखार जब आकर जाता है तो उसकी निगाहें खत्म हो जाती हैं। यह अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है, इस पर आदमी सब्र करता है, अल्लाह ताला की तारीफ करता है, तो उसका बदला जन्नत है। इरबाद इब्न सारिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है लम अर्ज़ लहु सवाबन दूनल जन्नह, जो शख्स आंखों की कमजोरी पर बसा और निगाहों के चले जाने पर, आंखों की रोशनी खत्म हो जाने पर अगर सब्र करता है तो अल्लाह उसका बदला उसे जन्नत अता करते हैं। दोस्तों अजीजों, ये थी निगाह की अहमियत, और ये निगाह कितनी बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला हमको अता करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने कहा वला तक़फ़ु मा लैसा लक बिही इल्म इन्न समा वल बसर वल फुआद कुल्लु उलाइका कान अन्हु मसऊला। जब इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला ने मुझे और आपको दी है, तो चलिए हम देखते हैं कि इस नेमत को कैसे इस्तेमाल करें। बहुत सारी नेमतें हमारे पास हैं, बहुत सारी अल्लाह की दी हुई नेमतें हमारे पास हैं। उन नेमतों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, खास तौर से अल्लाह ताला की दी हुई इस निगाह का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अल्लाह ने कहा कि कुछ चीजें अल्लाह ने आपको देखने की इजाजत दी, कुछ चीजों को देखने से मना फरमाया। अगर आप उन निगाहों से वो चीजें देखते हैं जिनकी देखने की इजाजत है, तो आपने उन नेमतों का सही इस्तेमाल किया, सही जगह उस नेमत को लगाया। जैसे कुरान देखना,
قرآن پڑھنا، ان آنکھوں سے قرآن دیکھ کر پڑھنا، یہ آنکھوں کے استعمال کی جگہ ہے. آپ کو اللہ نے آنکھیں دی ہیں، اس سے آپ اللہ کا کلام پڑھیں. اسی لیے حدیث میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں کہا گیا کہ جو شخص قرآن کا ایک حرف پڑھتا ہے فَلَهُ حَسَنَةٌ الْحَسَنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، اس کے ایک نیکی اسے ایک حرف پر ملتی ہے اور ایک نیکی 10 گنے بڑھا دی جاتی ہے. اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف ولام حرف ومیم حرف، بشرطے کہ آپ ان آنکھوں سے قرآن پڑھیں. یہ شکرانہ ہے، اس سے آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں. اور اسی طرح دینی کتابیں آپ پڑھتے ہیں. جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں اپنے دل میں تھوڑا غور کریں کہ کب ہم نے اللہ کا کلام آخری بار پڑھا تھا، کب کون سی میں نے اسلامی کتاب آخری بار پڑھی تھی، دینی کتاب میں نے آخری بار پڑھی تھی. میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا ہوں، میں خود میں یہ نہیں سوچتا ہوں کہ میں کتنے گھنٹے روزانہ اپنے موبائل پر صرف کرتا ہوں. یہ نہ میں سوچتا ہوں نہ میں آپ سے پوچھتا ہوں. یہ تو احساس کرنے کی باتیں ہیں. ہم بات کرتے ہیں قرآن کی، دینی کتابوں کی، اور اسی طرح الحقائق والبرہان، اللہ تعالیٰ کی جو قدرت کی نشانیاں دنیا میں ہیں، اس پر آپ غور و فکر کریں. اللہ نے کہا قُلِ انظُرُوا ماذا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ارے غور تو کرو آسمان میں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں، آسمان و زمین میں کیا کیا ہو رہا ہے، اس پر غور و فکر کرو. اور غور و فکر نہیں کرتے، تمہارے سینوں میں دل مردہ ہیں، تمہاری آنکھوں میں، تمہارے سر میں آنکھیں ہیں، لیکن تم پھر بھی اندھے ہو. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھوں پر مہر لگا دی ہے، اور وعلی ابصارہم غشاوہ، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں. تو اللہ نے یہ آنکھیں اس لیے دی ہیں کہ دیکھو، ان آنکھوں سے دنیا میں دیکھو کیا کیا ہو رہا ہے. دشمن تمہارے خلاف کیسے کیسے جال بچھا رہا ہے. روزانہ دشمن کے مکر و فریب. کبھی کسی مسلمان کے قائد پر گھر میں گنڈے حملہ کرتے ہیں، تو کبھی ایک عالم دین کو جن کی اچھائی، جن کی خوبیوں کا غیر تعریف کرتے ہیں، راتوں رات اٹھا لیے دیے جاتے ہیں، جیسے مولانا کریم صدیقی صاحب کو اٹھا لیا گیا. اور پھر ایسے مسلمانوں کو مشغول رکھا جاتا ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں پاتے کہ ادھر آسام کے بارڈر پر کتنے مسلمان لوگوں کے گھروں کو اجاڑا جا رہا ہے. ابھی انہی وقت میں وہاں مسلمانوں کے کہاں کس کس کپڑے میں پیوند لگائیں، کتنے پیوندوں کو آپ دیکھیں گے، کیا کیا آپ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے. اسی بات کو کہا کہ براہین کو دیکھو، ہوشیار رہو. ایک مسلمان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، عقل مندی سے کام لیتا ہے، غافل اور مردے کی طرح زمین میں نہیں جیتا. وہ ایک نباز ہوتا ہے، وہ ساری چیزوں کو اب غور کرتا ہے اور آگے کی اپنی زندگی کے لائحہ عمل کو بناتا ہے کہ مجھے کیسے دنیا میں جینا ہے. جو قومیں غافل ہوتی ہیں ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پر مہر ہے. ایسے نہیں جینا چاہیے. آنکھ یہ ہے کہ تمہیں بصیرت بھی ہو، بصارت بھی ہو، تم آنکھوں سے بھی دیکھو، تمہاری دور رس نگاہیں ہوں، مسلم قوم کے لیے تڑپ اٹھو، اس قوم کی فلاح اور بہبودی کی تمہارے اندر فکر ہو. ایک اور چیز، آنکھوں سے آپ کیا کیا دیکھیں گے؟ کہا کتاب الکون المفتوح، یہ اللہ کی دنیا ہے، اللہ نے یہ سنسار بنایا ہے، یہ ساری دنیا تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے. کنویں کے مینڈک نہ بنو. جو آگ تمہارے آس پاس لگی ہے یہی آگ تمہارے گھر کو بھی کل جلا دے گی. اپنی قوم کی فکر کرو، اپنے گھر کی فکر کرو، اپنے بچوں کو جگاؤ، انہیں اعلیٰ تعلیم دو، انہیں اعلیٰ اخلاق سے آراستہ کرو، اور غافل ہو کر دنیا میں جینا چھوڑ دو. اللہ کی یہ دنیا ہے جو تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے. یہ میں نہیں کہتا، اللہ کی کتاب آپ سے کہتی ہے الذی خلق سبع سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان و زمین بنائے. اس میں غور و فکر کرو، دیکھو کہ کہیں کوئی خرابی نظر آتی ہے. ثم ارجع البصر کرتین ينقلب
इलैकल बसरु खासिअम व हुवा हसीर। बार बार देखो दुनिया में क्या हो रहा है, अल्लाह की कुदरत की निशानियां। जैसे और अल्लाह ने कहा इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूना अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करूना फी खल्क़िस समावाति वल अर्द। कुरान तुमको फिक्र देना चाहता है, कुरान तुमको मुफक्किर बनाना चाहता है। मदहोश होकर दुनिया में मत जियो, हालात का एहसास करो, आने वाले फितनों का एहसास करो, कैसे कैसे फितने तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इन फितनों से अल्लाह की पनाह मांगो, अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह तुम्हारे और मेरे दीन और ईमान, इज्जत व आबरू को बचाए रखे। आमीन। दोस्तों अजीजों, अल्लाह ताला ने इसीलिए बार बार कुरान में कहा, हर जुमे में हम लोग पढ़ते हैं अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत। अरे अरब के उन लोगों को जो सहराओं में जीते थे, कुरान ने कहा कि अरे ऊंट पर कभी देखो, ऊंट को गौर से देखो। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत। आसमान की बुलंदियों को देखो कि कैसे उसे बुलंद किया गया। ये बात किससे कही गई? अरे उन लोगों को जो बकरियां चराते थे, ऊंट चरा के जीते थे। और आप लोग जो स्मार्ट हैं, जिनके जेब स्मार्ट से भरे हुए हैं, तो क्या आप गौर व फिक्र नहीं करेंगे? यही बात जब अरब के उन सहरा नशीनों से कही जा रही है और उस चीज को लेकर उन्होंने 50 साल के अरसे में इस्लाम को फैला दिया था, यही बात तो अल्लाह आपसे कह रहे हैं। आप गौर व फिक्र करो, अपने हालात का इदराक करो, समझो कि क्या कुछ हो रहा है, कैसे अल्लाह के दीन को आप मजबूत कर सकते हैं। इसी तरह एक और चीज जो अल्लाह ताला देखने की बात आपसे करते हैं, मसारिअत तुगात मसारिअल उसाती व आथारत तुगात। अल्लाह ताला बताना चाहते हैं कि अल्लाह दुश्मन से बदला लेकर रहेंगे, जालिम को सजा मिलकर रहेगी। अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत सारी चीजें आपको सामने पेश की, और कभी दुश्मन आपकी जिंदगी में मरता है, कभी दुश्मन आपके बाद मरता है। कब बनी इस्राइल के साथ ऐसे ही हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम साहिल के किनारे देख रही थी कि फिरौन डूब रहा था। फिरौन और उसके लश्कर का डुबोया जाना इनको दिखाया गया। कभी तुम्हारे आंखों के सामने दुश्मन को सजा दी जाती है, यह भी अल्लाह का उसूल है, लेकिन शर्त है कि हम इन नेमतों का शुक्राना अदा करें, इन नेमतों से वो देखें जिसको देखने की बात अल्लाह ताला कहते हैं। अल्लाह का वादा है फकुल्लन अखज़ना बिज़ंबिह, हमने सबको पकड़ रखा है, उनके गुनाहों के बदौलत हमने किसी को नहीं छोड़ा। फमिनहुम मन अरसलना अलैहि हासिबा, किसी पर हमने पत्थरों की बारिश भेज दी। वमिनहुम मन अखज़तहुस्सैहा, किसी पर जोरदार चीख के जरिए से हमने हलाक कर दिया। वमिनहुम मन ख़सफ़ना बिहिल अर्द, किसी को हमने जमीन में धंसा दिया। ये अल्लाह का कानून है, कोई नहीं बचेगा, चाहे दुनिया उसे कितना बड़ा चढ़ाकर बताए, चाहे उसे वो माइक वाले कैमरा वाले कितना बड़ा चढ़ाकर बताएं, लेकिन अल्लाह की अदालत में कोई नहीं बचेगा। अल्लाह की अदालत सारों को सजा दे। फिर उसके बाद एक और चीज अल्लाह तबारक व तआला हमसे कहते हैं कि हम लोग अन्नज़र, इन आंखों के जरिए से हम इस्लाम का सपोर्ट करें। कैसे आप सपोर्ट कर सकते हैं? हदीस में बताया गया, इस्लामी फौजें इस्लामी बॉर्डर पर अगर मुल्क की हिफाजत करते हैं तो अल्लाह उस आंख को जहन्नम में नहीं जलाएगा। आइनुन बकत व आइनुन तहरुस, यानी वो आंख जो अल्लाह की याद में रोई हो, और वो आंख जो वहां हुदूद पर मुस्लिम ममालिक की हिफाजत कर रही हो। लेकिन आप कैसे हिफाजत करेंगे? आप और हम इस मुल्क में जीते हैं। आप और मेरी हिफाजत करने का मतलब है, खासकर मेरे साथ जितने नौजवान हैं या जितने बच्चे हैं, जब कभी इस्लाम के खिलाफ कोई गलत टॉपिक पर कोई मजमून लिखे, अखबार में, वेबसाइट पर कोई कमेंट करे, तो आप उसे सही इस्लाम पेश करें, इस्लाम के ताल्लुक से आप दिफा करें, बताएं कि इस्लाम वैसे नहीं है जैसे तुम बोलते हो। ये इस हदीस का मिस्ताक बनता है कि आप इस्लाम के दिफा करने वाले हैं,
آپ اسلام کے محافظ ہیں، ایسے بھی آپ اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں، آپ اگر انٹرنیٹ پر جاتے ہیں تو اسلام کے بدنام کرنے والے کتنے ہیں۔ میں سوچتا ہوں ہمارے مسلمان بچے کہاں ہیں جو انگریزی جانتے ہیں۔ آپ جواب تو لکھ سکتے ہیں، جارحانہ انداز میں نہیں، گالیوں سی نہیں، اچھے انداز میں، وجادلہم باللتی، یعنی موعظہ حسنہ سے، اچھے الفاظ سے، آپ کے اندر جو خیر ہے اسے آپ پیش کریں۔ ارے بھائی، اسلام ویسے نہیں ہے جیسے تم نے میڈیا سے سمجھا ہے، اسلام وہ ہے جو اللہ کے نبی نے صحابہ کو سمجھایا ہے۔ یہ اس نظر کا فائدہ ہے، جیسے علماء نے ذکر کیا ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں ایک اور چیز، جیسے انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا، کہا نعمت العین، آنکھوں کی نعمت آنکھوں سے کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایک آنکھ کی نظر ہوتی ہے جو آپ دیکھتے ہیں۔ کبھی ان آنکھوں سے نظر العطف یعنی مہربانی کی نگاہ آپ دیکھیں، اپنے والدین پر شفقت کی نگاہ دیکھیں، اور کسی پر یعنی یتیموں پر شفقت کی نگاہ سے دیکھیں، یہ بھی آنکھ کا شکرانہ ہے۔ آپ اپنے والدین کو دیکھیں تو گھور کر غصے سے نہیں دیکھیں، یہ عقوق الوالدین ہے۔ مرنے سے پہلے اللہ ایسا کرنے والے کو سزا دے گا۔ ہر گناہ ٹل سکتا ہے، اس کا بدلہ بعد میں ہو سکتا ہے، لیکن ماں باپ کو کوئی غصے سے دیکھے، ماں باپ کو کوئی ایسی نظر سے دیکھے جو جائز نہیں ہے، تو مرنے سے پہلے اس کی سزا وہ پا کر مرے گا۔ یہ عقوق الوالدین ہے۔ تو کہا کہ اسی لیے قرآن نے کہا کہ آپ ماں باپ کی طرف دیکھیں تو شفقت کی نگاہ سے، مہربانی کی نگاہ سے، عطف و حنان کی نگاہ سے، یعنی بڑے پیار سے، کہ ماں باپ آپ کی اس نگاہ سے خوش ہو جائیں۔ یتیموں کی طرف دیکھیں مہربانی کی نگاہ سے۔ اسی طرح اسلام آپ سے کہتا ہے کہ اس طرح سے آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کے نگاہوں کا یہ شکرانہ ہوگا۔ اور اسی طرح نظرۃ التوجع والرحمہ بالمساکین، اگر کوئی تڑپ رہا ہے، تکلیف میں مبتلا ہے، تو افسوس اور رحم کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھیں۔ تو یہ نگاہ کئی قسم کی ہوتی ہے، شفقت کی، مہربانی کی، اور دلی رحم سے تڑپ جانے کی نگاہ، یہی نگاہ اسلام چاہتا ہے، اور یہ آنکھوں کا شکرانہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ نعمت پیش کی ہے، آپ کو یہ نعمت عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں دیکھنے سے آپ کو منع بھی فرمایا ہے، کچھ چیزیں دیکھنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ کہا کہ غیر ایسی عورتوں کی طرف نہ دیکھو جن کی طرف دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں، چاہے وہ یعنی بالکل حقیقت میں کسی عورت کو دیکھو یا کسی عورت کی تصویر کو دیکھو۔ صبح سے شام تک لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے یا کبھی فرصت کا زمانہ ہے، اور ہم موبائل میں کئی قسم کے ویڈیو لوگ دیکھتے نظر آتے ہیں، بولا کہ نہیں، جائز نہیں۔ اذا ما خلوت الدہر یوما، اذا ما خلوت الدہر یوما فلا تقل خلوت ولكن قل علی رقیب۔ شاعر کہتا ہے کسی دن جب تم پرائیویٹ زندگی میں چلے جاؤ، ایسا مت کہو کہ خلوت، میں پرائیویٹ ہو گیا، اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، ولیکن قل علی رقیب، لیکن کہو کہ میرے اوپر رقیب نگہبان دیکھ رہا ہے۔ اللہ کی نظر سے آپ دور نہیں ہیں، تو ہمیشہ اس بات کا لحاظ رکھیں کہ یہ نگاہ اللہ نے آنکھیں جو دی ہیں، فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی اللہ کی یاد میں روتا ہے، فرق ہے، دوسرا کوئی کسی اور چیز پر روتا ہے، دونوں میں فرق ہے۔ ایک آدمی قرآن میں دیکھتا ہے، ایک آدمی جو نہیں دیکھنا چاہیے ننگی تصویریں دیکھتا ہے، اس میں فرق ہے۔ اللہ کے پاس یہ چیزیں جواب دینا پڑے گا۔ اسی لیے کہتے ہیں النظر، اس لیے کہ نگاہ یہ سب سے بڑا دروازہ ہے دل کا۔ آپ نگاہ سے جو کچھ دیکھتے ہیں یہ آپ کے دل میں داخل ہو جاتا ہے۔ میں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے پھر ایک بار آپ سے کہوں گا کہ یہ ساری چیزیں ہیں جس سے آپ کو بچنا ہے۔ آنکھ کی حفاظت یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کی یہ بات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس سے آپ بچ جائیں تو آپ سب سے اچھے آدمی ہیں۔
اللحظات والخطرات واللفظات والخطوات. اللحظات آنکھوں کی حفاظت کر لیں، والخطرات دل میں جو وسوسے غلط خیال آتے ہیں اس کی حفاظت کر لیں، واللفظات زبان سے جو نکلتا ہے سوچ سمجھ کر نکالیں، والخطوات قدموں کی حفاظت کریں، جس طرف جانا ہے جائیں، جس طرف نہ جانا ہے وہاں رک جائیں. اسی لیے کہا گیا کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کرو. کبھی ہم اس ملک میں جیتے ہیں، جیسے سلف نے کہا کہ عجمی یعنی عاجم اپنے سروں کو اپنے سینوں کو کھلا رکھتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو کہا کہ یا علی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلی نظر اگر پڑ جاتی ہے اسرف بصرک، اپنی آنکھوں کو پھیر لو. غلط نگاہ پڑ جاتی ہے، یہ آنکھ کا شکرانہ ہے، آنکھوں کو پھیر لو. آپ دیکھیں گے کہ حج میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں، فضل ابن عباس نکیل پکڑے ہوئے ہیں، اور قسام کی ایک عورت آتی ہے، وہ ان کی طرف دیکھتی ہے، وہ ان کی طرف دیکھتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر گھما رہے ہیں، دیکھنے نہیں دے رہے ہیں. ہوتا ہے، آدمی کی نگاہ پڑ جاتی ہے، لیکن آنکھ کا شکرانہ یہ ہے کہ آپ آنکھ کی حفاظت کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں ہم سنتے ہیں عمل کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق دے. اے الہ العالمین، جتنے مسلمان پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ تو ان کا مددگار بن جا. یا اللہ تمام مسلمانوں کو شان و شوکت اور دشمنوں پر غلبہ عطا فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفا کلی عطا فرما. یا اللہ جتنے مرحومین ہیں ان کی مغفرت فرما. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.